بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 360 ملاحظہ فرمائیں۔ شعیب گوری کی باری برکم آواز گونجی، غصہ تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں وجدان، خود کو کنٹرول میں رکھو۔ صدف کہاں ہے؟ میں نے جوارحانہ انداز میں استفسار کیا۔ میں نے کہا نا، جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرو۔ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ سنگین لہجے میں بولا، تمہاری طرف سے معاملات خاصی گڑبڑ ہو چکے ہیں، ہماری جانی کا معاملہ بگاڑو گے تو تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں ہتھے سے اکھڑ گیا اور نہایت ہی سخت الفاظ میں کہا، مجھے تمہاری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ذلیل انسان، میں نے اپنی ساتھی کے بارے میں تم سے پوچھا ہے۔ اس نے میرے گستاخانہ انداز کا برا نہ منایا۔ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی، وہ شفاق شخص بے پناہ قوت برداشت کا مالک تھا۔ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مسٹر وجدان تمہارا بھی کچھ ٹھیک نہیں، پہلے تم نے مجھ سے سائل کے بارے میں استفسار کیا، اب صدف کو پوچھ رہے ہو۔ تم میرے سوال کا جواب دو، بڈھے طوطے کی طرح ٹی ٹی نہ کرو، بڑی گرمی ہے تمہارے دماغ میں۔ وہ سرسراتی آواز میں بولا، بدن کی گرمی تو خاصی حد تک نکل چکی، لگتا ہے تمہارے دماغ کے ساتھ بھی کوئی خات کرنا پڑے گا۔ دماغ کی گرمی جیسے الفاظ اور بڑے چبھتے ہوئے انداز میں بدن کی گرمی کے ذکر نے مجھے چونکا دیا۔ وہ شیطان ایک مخصوص حوالے سے یہ ذکر چھیڑ رہا تھا، تاہم اس سلسلے میں مجھے قلبی سکون تھا کہ صدف کے ساتھ اس بند آئینہ خانے میں ایک شرمناک کھیل کا کردار بننے سے بال بال بچ گیا تھا۔ میں نے شعیب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، پتہ نہیں تم کیا بکواس کر رہے ہو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میری بکواس کو حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ میں نے جس زندہ مووی کا ذکر کیا تھا وہ تیار ہو چکی ہے، تمہاری شرمناک کارکردگی کی ایک ایک جنبش ریکارڈ پر آ چکی ہے۔ تم تو جانتے ہو میں وعدے کا کتنا پابند ہوں، ہم دونوں۔ تم سراسر جھوٹ بکتے ہو۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی میں دھاڑ کر بولا، اس سلسلے میں تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، میں جانتا ہوں میرا دامن داغدار نہیں ہو سکا، میں نے اپنی قوت ارادی اور صلاحیت کے بل بوتے پر خود کو آلودہ ہونے سے بچا لیا تھا۔ تمہارے مضمون مزاحم کی تکمیل نہیں ہو سکی، میں تمہارے دباؤ میں نہیں ہوں۔ اس نے ایک نیچا کہکا لگایا، اس کی آواز بڑے خوبصورت انداز میں چاروں جانب گونجنے لگی۔ اس حال میں ساؤنڈ ایفیکٹس کا بھی معقول خیال رکھا گیا تھا۔ اپنی آواز کو حال کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچانے کے لیے چیخ کر بولنے کی ضرورت نہیں تھی، عام بول چال کو ہر طرف سے سنا جا سکتا تھا۔ وجدان تمہارا تو وہ حال ہے کہ رسی جل گئی لیکن بل نہ گئے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ صورت حالات میں کس قدر سنگینی در آئی ہے۔ اس وقت تم کامل طور پر میرے رحم و کرم کے محتاج ہو۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم پر میرا دباؤ نہیں۔ میرے عزائم مذموم تھے یا مسنون، اس بحث میں نہ پڑو، صرف یہ دیکھو کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تم بکتے ہو، بکواس کرتے ہو، میں نفرت امیز لہجے میں بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے تمہیں کچھ بھی یاد نہیں۔ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے اپنی مخصوص بھاری بھرکم آواز میں بولا، تم اور تمہاری وہ پستہ کامت ساتھی اس مخصوص گیس کے زیر اثر تھے، تمہیں کچھ یاد نہیں تھا، کچھ دھیان نہیں تھا۔ تم لوگوں کا دھیان تو بس ایک ہی نقطے پر مرکوز تھا کہ اپنے جذبات کا غبار نکالنا ہے، اپنے جبلی تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ تم تو اپنے گرد و پیش سے بے گانا صرف اور صرف ایک ہی مہم پر کمر بستہ تھے۔ لیکن اس نے بڑے ڈرامائی انداز میں بات ادھوری چھوڑی اور کھوئی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں خاموش رہا تو اس نے بات مکمل کر دی، لیکن کیمرے کی آنکھ بے گانا اور بے خبر نہیں ہوتی۔ آج کل تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور زوم لینس کا زمانہ ہے، حساس کیمرے سارا پول کھول کر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، سانپ کو کیلنے کے بعد اس کا زہر نکال دیا جاتا ہے۔ میں نہ صرف تمہیں کیل چکا بلکہ میں نے تمہارا سارا زہر بھی نکال دیا ہے۔ اب تمہاری حیثیت ایک حقیر کیچوے سے زیادہ نہیں، تمہارے اعمال کا جو ریکارڈ میں اپنے پاس محفوظ کر چکا ہوں، اس کے ذریعے میں تمہیں اپنے قدموں میں لوٹنے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ وہ سراسر دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ حقیقت کیا تھی یہ میرے اور صدف سے زیادہ اور کوئی نہیں جان سکتا تھا، لیکن وہ جتنے اعتماد سے بول رہا تھا اس کی بات کو نظر انداز کرنا حماقت ہوتی۔ وہ یہودیوں کا پٹھو اور ایک نہایت ہی طاقتور شخص تھا، سمجھدار اور منصوبہ ساز بھی تھا۔ وہ کوئی بھی سازشانہ چال چل کر سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ ثابت کر سکتا تھا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ میں اپنے جوش کو قابو میں رکھوں اور ہوش کو کام میں لاتے ہوئے اس کے چنگل سے نکلنے کی کوشش کروں۔ مجھے خاموش پا کر شعیب گوری نے دوستانہ انداز میں کہا، اپنی شاندار کارکردگی کی رنگین ویڈیو نہیں دیکھو گے؟ میں نے دماغ کو ٹھنڈے اور جذبات کو معتدل رکھتے ہوئے کہا، اب تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو دیکھ لیتا ہوں، تمہاری اشتیاق کو کچھ نہ کچھ خراج عقیدت پیش کرنا ہی پڑے گا نا۔ وہ میرے انداز پر چونک کر مجھے دیکھنے لگا، وہ شاید مجھ سے یہی توقع کر رہا تھا کہ میں چیخ چلا کر اسے برا بھلا کہوں گا۔ میں نے اس کی توقع کا جنازہ نکال دیا تو وہ مہندانہ نگاہ سے مجھے گھورتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور حال کی ایک دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ مذکورہ دیوار کے ساتھ ایک ٹرالی پر بڑے اسکرین والا ٹی وی موجود تھا۔ یہ دیوار شعیب کے دائیں اور میرے بائیں ہاتھ پر رکھی تھی۔ وہ ٹی وی ٹرالی کے نزدیک پہنچا، پھر اس کے دونوں ہاتھ وہاں رکھے ٹی وی اور ویڈیو سے مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اپنی کرسی پر موجود تھا۔ اس وقت شعیب کے ہاتھ میں مجھے ایک ریموٹ کنٹرول بھی نظر آیا۔ وہ چند لمحات تک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ریوائنڈ فارورڈ کھیلتا رہا، پھر پلے کا بٹن دبانے کے بعد اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔
میری تشویش بڑی چوکنا نظر ٹی وی اسکرین پر جم گئی. اس کنگ سائز اسکرین پر کوئی بہت بڑا انکشاف ہونے جا رہا تھا. شعیب کا دعویٰ کسی خوفناک طوفان سے کم نہیں تھا. میرے دیکھتے ہی دیکھتے ٹی وی اسکرین روشن ہوا اور وہاں اسی کمرے کا منظر اجاگر ہوا جہاں میں اور صدف شکار کیے گئے تھے. اس کا یہی مطلب تھا شعیب نے ریکارڈنگ کے حوالے سے غلط بیانی نہیں کی تھی. ہمیں اس آئینہ خانے میں باقاعدہ شوٹ کیا گیا. مذکورہ منظر اس موقع کا تھا جب شعیب کی آواز آنا بند ہو گئی اور ہم نے اس خبیث گیس کے اثرات کو واضح طور پر محسوس کیا. میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس منظر میں کھو گیا. منظر میں تبدیلی واقع ہوئی اور کہانی آگے بڑھنے لگی. میں دم سادے ایک ایک سین کو دیکھتا چلا گیا. ہمارے ساتھ اس بند آئینہ خانے میں جو حالات و واقعات پیش آئے تھے ان کی مکمل عکس بندی کر لی گئی تھی. پھر جب کہانی ہماری چھینا جپٹی پر پہنچی تو مجھے اپنے آپ سے شرم محسوس ہونے لگی. شعیب زیر لب طنزیہ انداز میں مسکرایا. اس کی مسکراہٹ مجھے زہر لگی اور میں دوبارہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا. اب وہاں پر ایسا منظر پیش کیا جا رہا تھا جس کو دیکھنے کی مجھ میں تاب نہ تھی. میں اور صدف دو بھوکے حیوانوں کی مانند ایک دوسرے سے گتم گتا تھے. اصول کی اس جنگ میں ہم نے تمام تر اخلاقیات کو گہرے کنویں میں پھینک دیا اور اپنے وحشیانہ جذبات کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کے لباس کو نوچ رہے تھے. میں نے ندامت کے کبھی احساس کے ساتھ نگاہ جھکا لی. صدف کے بدن کے بیشتر حصے کھل گئے تھے. میں اس جانثار لڑکی کو بے لباس ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا. اسی لمحے میری سماعت سے شعیب کی شیطانی آواز ٹکرائی. میں تو تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا, تم تو بالکل بھوتے ثابت ہو رہے ہو. میں نے کنکیوں سے ٹی وی کی طرف دیکھا. شعیب نے ویڈیو کو سٹل کر دیا اور وہ آخری شرمناک منظر اسکرین پر مجسم ہو کر رہ گیا. اگلی لمحے میں شعیب کی آنکھوں میں گھورنے لگا. میں نے بفرے ہوئے لہجے میں کہا, شعیب میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں. مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے تم اس سے بھی زیادہ ذلیل اور کمینے ہو. میں تم سے ہر گھٹیا حرکت کی توقع رکھتا ہوں. وہ اونٹ بیچ کر بڑی کینہ توز نظر سے مجھے دیکھنے لگا. پھر بولا, لگتا ہے فلم بندی تمہیں پسند نہیں آئی. میں تو سوچ رہا تھا تم میری کارکردگی کو سراہو گے. یہ شیطانی کارکردگی تمہاری ناکامی کا ثبوت ہے. وہ کیسے بھائی؟ اس نے چشمے کے عقب سے آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھا. میں نے کہا, تم نے تھوڑی دیر پہلے جو دعویٰ کیا تھا یہ فلم اس کی نفی کر دیا. تم اپنے مضموم عزائم کو پورا نہیں کر سکے. اس فلم سے تم مجھے اپنے دباؤ میں نہیں لے سکتے. کن خوش فہمیوں کی نگری میں گھوم رہے ہو احمق؟ وہ حقارت امیز لہجے میں بولا. کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں الجھ کر رہ گیا. کیا تم نے پوری فلم دیکھ لی؟ اس کا یہ خطرناک سوال طنز میں ڈوبا ہوا تھا. ہاں میری الجھن میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. شعیب نے فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھا. اس وقت اس کے ہونٹوں پر بڑی مکروہ خنسی کھیل رہی تھی. اس کے سٹائل نے مجھے مخمصے میں ڈال دیا. میری یادداشت کے مطابق وہ فلم ختم ہو چکی تھی. اس منظر کے بعد ہی میرے ذہن کو ایک طوفانی جھٹکا لگا اور میں نے صدف کو دھکا دے کر بہت دور پھینک دیا تھا. پھر میں نے ارتکاز توجہ سے خود کو سنبھال لیا تھا, لیکن شعیب کا انداز کسی گہری سازش کی توید دے رہا تھا. اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا فلم ابھی ختم نہیں ہوئی. فلم کا جو حصہ دیکھنے سے رہ گیا وہ بہت ہی سنسنی خیز اور ذلت امیز ہوگا. شعیب نے گہری سنجیدگی سے مجھے مخاطب کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا, ویدان اس وقت ہماری پوزیشن بالکل واضح ہو گئی ہے. میں زبردست اور تم زیر دست ہو. تم کسی حقیر چوہے کی مانند میری گرفت میں آئے ہوئے ہو. میں چاہوں تو پلک جھپکنے میں تمہیں نیست و نابود کر سکتا ہوں. اور تم. وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا, تم ہزار کوشش کے باوجود بھی میرا بال بانکا نہیں کر سکتے. اس لیے میں تم پر سب کچھ واضح کر دیتا ہوں. جو فلم تم نے دیکھ لی وہ اوریجنل ریکارڈنگ ہے. اس کے بعد تم جو کچھ بھی دیکھنے جا رہے ہو وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا کمال ہے. ذرا تم بھی تو دیکھو سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے. میں نے تم دونوں کے چہروں کے کلوز اپ لے کر اسے ایک بلیو فلم کے ساتھ مکس کیا ہے. اس مکسنگ کا رزلٹ بہت عمدہ آیا ہے. تم دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے. کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور کیمرہ ورک نے خام آغوش ہو کر ایک ماسٹر پیس تخلیق کیا ہے. لو تم بھی دیدار کرو. بات ختم کرتے اس نے سٹیل سکرین کو دوبارہ متحرک کر دیا. تھوڑی دیر بعد وہاں جو مناظر ابھرنے لگے میں انہیں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. لہذا میں نے آنکھیں بند کر لی. گھبرا گئے؟ شعیب گوری کی منوس آواز میری سماعت پر نشتر چلا گئی. ٹھیک ہے میں ٹی وی آف کر رہا ہوں, تم آنکھیں کھول دو. میں تو سے بات کرنا پسند نہیں کرتا اور ابھی تو میں نے تم سے نہایت ہی اہم گفتگو کرنا ہے. میرے دل میں شعیب پر لان تان کرتے ہوئے آنکھیں کھول دی. بے ساختہ میری زبان پر یہ سوال آ گیا, صدف کہاں ہے؟ اسی بنگلے میں ہے. وہ سپاٹ لہجے میں بولا. تم نے صدف کو یہ فلم تو نہیں دکھائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اوہ میں ایک اطمینان بھری سانس لے کر رہ گیا. شعیب نے کہا, میرا شکار تم ہو. صدف تو تمہاری دم سے بند کر بونس کے طور پر مجھے ملی ہے. بہرحال وہ اس یادگار فلم میں تمہاری ہیروین ہے. اگر تم ضد کرو گے تو اسے بھی یہ فلم دکھا دوں گا. اس کی اختتامی الفاظ سے بے پناہ مکاری ٹپکتی تھی. ہرگز نہیں, میں نے قطعیت سے کہا. اٹس اوکے. وہ ہاتھ بلند کرتے ہوئے بولا, تم کبھی میرے دوست رہے ہو. میں اپنے ایک درندہ خیر خواہ کی اتنی سی فرمائش تو پوری کر ہی سکتا ہوں. وہ لمحاتی خاموشی کے بعد مجھے بتانے لگا کہ اس شرمناک فلم کی کل لمبائی 15 منٹ تھی. 10 منٹ کی اوریجنل فلم اور آخری 5 منٹ کی شیطانی مکسنگ. بات کے اختتام پر اس نے کہا, ویدان
اس فلم کی حقیقت سے اگرچہ تم آگاہ ہو چکے ہو لیکن کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میں نے بلیو فلم کے کرداروں کا انتخاب کرتے ہوئے تم دونوں کے جسوں اور قد کاٹ کا خاص طور پر خیال رکھا ہے۔ اس فلم کو دیکھنے والا ہر شخص بلا تردد اس کا یقین کر لے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسانی ذہن اور یقین کو فریب دینا بہت آسان کر دیا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھرا، تم نے اتنی جلدی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے فلم مکسنگ کیسے کر لی؟ یہ کام تو اچھا خاصا وقت مانگتا ہے۔ میں نے شعیب سے پوچھا۔ تم بالکل درست کہتے ہو، وہ تائیدی انداز میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ بکھیرنے لگا۔ ٹیکنیکل قسم کے کام واقعی ایک مخصوص وقت کے متقاضی ہوتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں محسوس کر رہا ہوں تمہیں اندازہ نہیں کتنا وقت بیت چکا ہے، ورنہ تم اتنی جلدی جیسے الفاظ استعمال نہ کرتے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں الجھ کر رہ گیا۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ تم جمعرات کو لگ بھگ رات 10 بجے سفید بنگلے میں داخل ہوئے تھے اور 10:15 بجے تک تم میرے آدمیوں کے ساتھ مارا ماری کرتے رہے، پھر آئینہ خانے میں پہنچ گئے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، تمہاری بات اور رد عمل سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم ابھی تک جمعرات ہی کے تصور میں ہو۔ جبکہ میں اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بول اٹھا، ارے سنو گے تو بتاؤں گا نا۔ وہ ناگواری سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جمعرات گزر گئی، آج جمعہ ہے اور اس وقت دن کے 11 بج رہے ہیں۔ میں نے جس واقعے کو فلم بند کیا اس کو بیتے کم از کم 12 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ یہ تو اچھا خاصا وقت ہوتا ہے نا وجدان۔ میں ایک طویل بوجھل سانس خارج کر کے رہ گیا۔ ان ظالموں نے میری بے ہوشی کے دوران میں لباس کے ساتھ ساتھ ریسٹ واچ بھی اتار لی تھی، اس لیے مجھے وقت اور تاریخ اور دن کا اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ اگر گھڑی میرے پاس ہوتی تو مجھے حالات کو سمجھنے میں اتنی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میرا دل و دماغ شعیب غوری کے لیے نفرت امیز غصے سے بھر گیا۔ میں نے بپھرے ہوئے لہجے میں اس سے دریافت کیا، تم یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو؟ بہت دلچسپ سوال ہے، وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور گہری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے محسوس کیا وہ اپنے ذہن میں خیالات کو ترتیب دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ تم نے مجھے کتنا نقصان پہنچایا اور جواباً میں نے تمہیں کس کس محاذ پر ذکر پہنچائی۔ اس موضوع کو کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اپنا خون جلانے اور دماغ تپانے کے۔ وہ ایک لمحے کے لیے متوقف ہوا، میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس وقت وہ بے حد سنجیدہ اور بردبار نظر آ رہا تھا۔ بات کو آگے بڑھاتے اس نے کہنا شروع کیا، اس گرما گرم جنگ میں نے اپنے کئی آدمیوں کو کھویا ہے، جہانگیر، فواد، کبیر شاہ، غلام چلانی، نادر زمان وغیرہ تو بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ اسی طرح تمہارے کئی ساتھی بھی اس دشمنی کی بھیٹ چڑھ گئے۔ وہ بولتے بولتے ایک مرتبہ پھر رک گیا۔ اس کے بیان میں بڑی کھلی دروغ گوئی شامل تھی، لیکن میں نے اسے روکنا یا ٹوکنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ویدان، میں نے اب تک تمہارے خلاف جو کچھ کیا اور یہ جو کچھ کر رہا ہوں، یہ سب اس لیے کہ تم یہود دشمن ہو، تم یہودیوں سے نفرت کرتے ہو اور ہر لمحہ انہیں نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہو۔ تو سچی بات تمہاری زبان پر آ ہی گئی کہ یہودیوں کے غلام، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ سادگی سے بولا، تم میری تنظیم CFK کی جڑوں تک پہنچ چکے ہو، یہ بات مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں۔ تم ہمارے مقاصد کو بانپ گئے ہو اور اس سیٹ اپ کو بخوبی سمجھنے لگے ہو، لہذا کراچی میں تمہاری موجودگی کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اس نے تھوڑا وقفہ دے کر ناپسندیدہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، یہاں سے دفع کرنے سے پہلے میں نے تمہارا ڈنک نکال لیا ہے، اب تم مجھے ڈسنے کا تصور بھی نہیں کر سکو گے۔ اگر پھر بھی تم نے میری جانب رخ کرنے کی کوشش کی، کراچی میں داخل ہونے کی نیت باندھی یا پھر پاکستان کی زمین پر قدم رکھنے کا خیال بھی تمہارے ذہن میں آیا، تو سمجھ لینا میں اس طوفانی فلم کی ایک ایک کاپی خار اسٹوڈیو سینٹر پر پہنچا دوں گا۔ اور تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ یہاں کی عوام کس قدر ندیدہ ہے۔ ترسے اور تڑپے ہوئے لاکھوں فلم بین، کماش بین اس نوعیت کی فلم کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں، تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں نے ترش لہجے میں کہا، میں پاکستان میں پیدا ہوا ہوں اور یہ میرا وطن ہے، تم مجھ سے اس ملک میں رہنے کا حق کس طرح چھین سکتے ہو؟ اس میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا نا، اس وقت میں اپنے فائدے یا نقصان کی بات نہیں کر رہا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، میں یہ سب کچھ اپنے بڑوں کے حکم پر کر رہا ہوں۔ تم نے CFK کو جو بھی نقصان پہنچایا ہے وہ براہ راست انہی کا نقصان ہے۔ تم نے ایک طرح سے خدا کو نقصان پہنچایا ہے، وہ تم سے سخت ناراض ہیں۔ کیا بکتے ہو؟ میں نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں زمینی خدا کی بات کر رہا ہوں، امریکہ بہادر۔ اوہ، میں نفرت امیز نگاہ سے اسے گھور کر رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، اب تم یہودیوں سے دشمنی کا مزہ چکھ لو گے۔ میں یہود کا دشمن ہوں اور نہ ہی ہنود کا، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں دراصل برائی کا دشمن ہوں، اس دشمنی میں کسی مذہب و ملت کی تخصیص نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ اچھائی کا ساتھ دیا اور برائی کی مذمت کی ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، کیا تم یہودی ہو یا چودھری نوازش یہودی ہے؟ میں تم دونوں کا دشمن اول ہوں، کیونکہ تم دونوں شیطان کے چیلے ہو، برائی کے علمدار ہو۔ تم میری پوری ہسٹری سے واقف ہو، میری زندگی کا ایک ایک ورق پلٹ کر دیکھ لو، تمہیں ہر جگہ میرے الفاظ کی سچائی ملے گی۔ میں نے ہر قدم پر شیطانی ذہنیت کے حامل افراد کے دانت کھٹے کیے ہیں اور مظلوم و بے کس کی داد رسی کی ہے۔ میں تم دونوں بے غیرتوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔
اس لیے تو میں نے تمہاری یہ ویڈیو تیار کی ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، اب ہم دونوں تمہارے ہاتھوں محفوظ ہو چکے، تم پاکستان میں داخل ہوگے اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچاؤ گے۔ میرے بڑے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تھوڑی دیر رکنے کے بعد بولا، اور یہ جو تم نے ہسٹری والی بات کی ہے نا، یہ تمام تفصیل میں نے اوپر پہنچا دی ہے، بلکہ وہ ریکارڈ جو تم نے سی ایف کے میں رہتے ہوئے مرتب کیا تھا، تمہیں وہ خون ریز واقعات تو یاد ہوں گے جب تم نے اپنے دوست اور میرے نمک خوار امتیاز کے ساتھ مل کر سی ایف کے پلیٹ فارم سے بڑے عظیم الشان کارنامے انجام دیے تھے۔ شعیب گوری جن کارناموں کا عظیم الشان قرار دے رہا تھا وہ ایک ایک کر کے میرے ذہن سے گزرنے لگے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے سی ایف کے سے وابستگی کے دوران میں بعض اوقات قتل و غارت کری بھی کی تھی، لیکن یہ سب کچھ انجانے میں ہوا تھا۔ میں سی ایف کے کو ایک اصلاحی اور انسانی بہبود کی تنظیم سمجھتا تھا اور اپنی دانش میں میں نے سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور ظلم کا ہاتھ توڑا تھا۔ بہرحال اب نہ امتیاز باقی رہا تھا اور نہ ہی سی ایف کے سے میری وابستگی۔ شعیب گوری پورا کھل گیا۔ میں نے اور مناس باقر نے اس کے بارے میں جو اندازے لگائے تھے وہ 100% درست ثابت ہو رہے تھے۔ میں مناسی کے ماں پر کسی یہود نواز سیٹ اپ کی تلاش میں نکلا تھا اور تان بلاخر سی ایف کے پر آن کر ٹوٹی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ میں پہلے سے اس تنظیم سے وابستہ تھا لیکن اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں تھا۔ شعیب گوری یہودی لابی کے اشاروں پر ناچتا تھا اور ان کی مقصد براری کے لیے کوشاں تھا۔ مناس باقر نے یہودیوں کی اس چمچے اور اس کی شیطانی تنظیم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم کر رکھا تھا اور میں اس کے عزم کی تکمیل کے لیے کوشاں تھا۔ کوئی بھی محب وطن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اغیار اس کی دھرتی کی جانب میلی نظر سے بھی دیکھے۔ یہ تمام خیالات ایک لمحے میں میرے ذہن سے گزر گئے اور میں سوچنے لگا کہ حالات نے اچانک کیسی واہ صورت اختیار کر لی تھی۔ شعیب گوری نے سب سے زیادہ تشویشناک انکشاف یہ کیا کہ وہ اپنے یہودی آقاؤں کو میری ہسٹری سے آگاہ کر چکا تھا۔ میں یہودیوں کی ذہنیت، ان کی طاقت اور کام کرنے کے انداز کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ وہ بال کی کھال اور کھال کے بال اتارنے کے ماہر تھے۔ وہ جب کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے تو پھر یہ دنیا اس معتوب کو بڑی تنگ نظر آنے لگتی۔ کوئی بھی محفوظ یا غیر محفوظ پناہ گاہ اس سے آنکھ نہ ملاتی اور وہ ایک نادیدہ شکاری کے آگے دوڑتے دوڑتے ہانپ جاتا، اس کے قدم ڈگماتے اور وہ منہ کے بل جا گرتا۔ ہاں، اس مسلمانوں کی جماعت کی الگ بات ہے جو سینہ ٹھونک کر اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ کسی نے سچ کہا ہے، انسان محبت اور دوستی میں بہت مار کھاتا ہے۔ میں نے شعیب گوری سے دوستی کے نتیجے میں اسے اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا۔ وہ میرے حالات زندگی سے بخوبی آگاہ تھا۔ سنگاپور، تھائی لینڈ، نیپال، ہندوستان اور شاولن ٹیمپل کی بہت سی کہانیاں میں نے اسے سنا رکھی تھی۔ یہ اس پر میرا اعتماد ہی تھا کہ میں نے اسے متروک کنویں میں سالہ سال سے دفن کروڑوں کی مالیت کے سونے کے راز سے آگاہ کر دیا تھا۔ بعد ازاں اس سلسلے میں بھی اس نے مجھ سے دھوکہ کیا اور میرے دشمن درینا سے دوستی کر بیٹھا۔ بہرحال اب ان باتوں کو سوچنے یا ان پر کڑنے کا وقت بیت گیا تھا۔ موجودہ صورتحال خاصی گمبھیر تھی۔ مجھے مسلسل خاموش اور اپنی جانب یکٹک دیکھتے پا کر شعیب گوری نے کہا، ویدان تم کی سوچ میں گم ہو گئے ہو بھائی۔ امریکہ بہادر کی دہشت ہی بہت ہے، لگتا ہے تمہاری سٹی گم ہو گئی ہے۔ تم اتنے چپ چپ تو کبھی نہیں رہا کرتے تھے۔ میں نے تمام خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور جاریانہ انداز میں کہا، تمہاری اس امریکہ بہادر کو تو میں اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں۔ تم نے اسے زمینی خدا کہا ہے لیکن میری نگاہ میں وہ زمینی شیطان ہے۔ تم قبول کر چکے ہو کہ میں نے تمہاری سی ایف کے کو جو بھی نقصان پہنچایا وہ در حقیقت تمہارے بڑوں کا نقصان ہے۔ ایسا خدا کس کام کا جسے مجھ جیسا ایک معمولی انسان پے در پہ نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ میں نے سانس لینے کی خاطر تھوڑا توقف کیا، پھر سنسناتے لہجے میں کہا، میرے نزدیک وہ ایک عظیم فتنہ ہے۔ ایسے فتنے اور زمینی خدائی کے جھوٹے دعوے دار ہر دور میں جنم لیتے رہے ہیں۔ جو چیز جنم لیتی ہے وہ فطری اصولوں کے تحت ایک دن فنا بھی ہو جاتی ہے، اور تمہارا یہ بادام خود زمینی خدا بہت جلد ہی سو نابود ہو جائے گا۔ تم تقریر بڑی اچھی کر لیتے ہو، وہ تندیہ انداز میں سراتے ہوئے بولا۔ بہرحال اب ان جوش بھری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہو انہیں سے جا کر کہنا جو تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ تمہاری دونوں ساتھیوں کو بھی لے جائیں گے۔ بلند و پس کا یہ کمبینیشن تمہارے خم رکاب رہے گا، ایک پردے کے پیچھے دوسری پردے پر۔ شعیب کی بات ختم ہوئی تو میرے رگوں پہ میں گہری تشویش توڑ گئی۔ بلند و پس سے اس کی مراد سائل اور صدف تھی۔ سائل دراز گامد اور صدف پستہ قد تھی۔ شعیب کے آخری جملے میں بڑی صفاقی شامل تھی۔ اس کی بات کا یہی مطلب نکلتا تھا کہ سائل کو مجھ سے ملنے نہیں دیا جائے گا، ورنہ وہ پردے کے پیچھے کا لفظ استعمال نہ کرتا۔ سائل سے دوری کے تصور نے مجھے تڑپا کر رکھ دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، میرے انداز میں بے ساختہ پن تھا۔ سائل کہاں ہے؟ کسی سمندر کے کنارے استادہ ہوگا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ میں اپنی سائل کی بات کر رہا ہوں، میں نے غراٹ امیز انداز میں کہا۔ وہ میرے پاس محفوظ ہے، شعیب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ سائل اور صدف اسی بنگلے کے ایک آرام دہ حصے میں موجود ہیں۔ میں نے پوچھا، چلو مان لیا میں نے اور صدف نے مل کر تمہیں اور تمہاری تنظیم کو نقصان پہنچایا ہے، یا بقول تمہاری آقاؤں کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن سائل تو اس معاملے میں کسی طور بھی ملوث نہیں، پھر اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟
تم سے کس نے کہہ دیا میں ساحل کو سزا دے رہا ہوں؟ وہ عجیب سی نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، میں نے تو پھولوں کی طرح سجا کر اسے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے، وہ میرے بڑوں کی امانت ہے، میں اسے ایک ذرا سی تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ ذرا متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ساحل کو تو کب کا یہاں سے روانہ کیا جا چکا ہوتا، لیکن تم ہمارے قابو میں نہیں آ رہے تھے، تمہیں شکار کرنے کے لیے ساحل کا چارہ استعمال کیا گیا۔ بہرحال اب یہ قصہ نمٹ چکا۔ وہ خاموش ہوا تو میں الجھ کر رہ گیا۔ الجھن کا سبب یہ تھا کہ ساحل کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جا رہی تھی؟ وہ تو ایک غیر متعلق اور سیدھی سادی لڑکی تھی۔ میں تو اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے دوستی کے جرم میں تکلیفیں اٹھا رہی ہے، لیکن شعیب گوری نے غور و فکر کا ایک اور دروازہ کھول دیا تھا۔ جب اس دروازے میں ابھرنے والا منظر میری سمجھ میں نہ اتر سکا تو میں نے براہ راست شعیب ہی سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کانٹے کو ذہن میں کھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ تمہارے آقا میری ساحل میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں؟ وہ لوگ ساحل میں نہیں بلکہ دنوں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ وہ شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، میں تبتی نقوش والی اس حسینہ کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق کھٹمنڈو کے نزدیک واقع ایک بدھ عبادت گاہ سے ہے۔ تم نے اسے ساحل کا نام دے کر ایک آڑ میں چھپا لیا تھا، لیکن دیکھ لو میرے بڑے کس قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے دنو کو کھوجنے اور اسے پکڑنے کا فریضہ مجھے سونپ دیا۔ میں نے انہیں جب تمہارے بارے میں بتایا تو وہ ایک تیر اور دو شکار پر اصرار کرنے لگے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا تو میں اس نئے انکشاف پر ششدر رہ گیا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ وہ لمحات تھے جب تم میرے دوست ہوا کرتے تھے۔ ایک مکروہ کہہ لگانے کے بعد اس نے مزید کہا، میں جان گیا تھا کہ تمہیں دوستی کے پلیٹ فارم پر بآسانی ذبح کیا جا سکتا ہے، سو میں تمہارے اور نزدیک ہو گیا۔ پھر تمہاری ساتھی کو اغوا کر لیا گیا، چنانچہ مجھے بحالت مجبوری چودھری نوازش سے دوستی گانٹنا پڑی اور میں نے 10 کروڑ کی رقم چودھری کے حوالے کر کے دنوں یعنی تمہاری ساحل کو حاصل کر لیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر بڑے زہریلے انداز میں مسکرایا اور بولا، یہ الگ بات ہے کہ وہ 10 کروڑ روپے تمہارے حصے کے تھے، اسے کہتے ہیں جس کا جوتا اسی کے سر۔ میں اس کا تبصرہ سن کر سلگ اٹھا، تاہم میں نے جوش میں آنے سے اعتراض برتا۔ اگر اس وقت میں غصے کا مظاہرہ کرتا تو اصل بات بیچ میں لٹک کر رہ جاتی۔ ساحل سے متعلق یہودی لابی کی دلچسپی کے بارے میں جاننا نہایت ہی اہم اور ضروری تھا۔ میں نے متحمل لہجے میں شعیب سے سوال کیا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تمہارے آقا ساحل کے اصول کے لیے اس قدر بے چین کیوں ہے؟ پوری بات تو مجھے بھی معلوم نہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، جتنا جانتا ہوں وہ تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ آخر کو گزرے دنوں میں تم میرے دوست رہے ہو۔ وہ تندیہ انداز میں مسکرایا اور ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد بولا، میں نے اڑتی اڑتی سنی ہے ساحل یعنی دنوں کے سینے میں کوئی راز دفن ہے، ایک بیش بہا خزانے کا راز۔ میرے بڑے اس خزانے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس خزانے کی اہمیت مادی بھی ہے اور روحانی بھی۔ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا یہودی اور یہودیت کا ماضی اور حال بے حد پوری اسرار ہے۔ ان کا ایک مخصوص طبقہ ماورائی اور روحانی علوم و فنون میں بڑی مہارت رکھتا ہے اور یہ لوگ ہر قسم کی مسٹری کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دنوں بھی کسی ایسی ہی راز کی امین ہے، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں جانتا۔ شعیب کی وضاحت نے بجائے سلجھن کے الجھن پیدا کر دی۔ اس کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ ساحل ایک سادہ اور بے ضرر سی لڑکی تھی، اس کے ناز و ادا میں معصومیت پائی جاتی تھی۔ اگر اس کے سینے میں کوئی راز پوشیدہ تھا یا ہوتا تو وہ مجھ سے اس کا ذکر ضرور کرتی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ اپنے آپ سے دور ہو گئے تھے۔ ہمارے درمیان کوئی بات راز نہیں رہی تھی، سارے پردے اٹھ چکے تھے۔ ہم میں تو سے بہت آگے نکل آئے تھے۔ دوسری طرف میں شعیب گوری کی بات اور اس کے آقاؤں کے دعوے کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لوگ اگر ساحل کو کھوج رہے تھے بلکہ حاصل کر چکے تھے تو یہ ساری دوڑ دھوپ بے مقصد نہیں ہو سکتی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خطرناک سوال ابھرا، کیا ساحل واقعی اتنی سادہ نہیں تھی جتنی دکھائی دیتی تھی؟ کیا میں اس کی گہرائی ناپنے میں ناکام رہا تھا؟ کیا وہ معصومیت کا پیکر مجھ سے بھی کچھ چھپائے بیٹھی تھی؟ ایک سوال نے اپنے پیچھے کتار لگا دی اور ایک کے بعد ایک منفی اور سنسنی خیز سوال میرے ذہن میں ارتھوڑے برسانے لگا۔ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا اور اگلے ہی لمحے میں نے سر جھٹک کر ان فضول استفسارات کو اپنی کھوپڑی سے نکال باہر کیا۔ میری ساحل ایسی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لمحے شعیب گوری کی مخصوص آواز میری سماع سے ٹکرائی، ویدان، صرف ایک چھپی ہوئی حقیقت نے تمہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اگر سارا آواز سنو گے تو تمہارا دماغ پھٹ جائے گا۔ تمہاری وہ مضبوط اعصابی آہنی قوت ارادی کیا ہوئی؟ کیا میں کہوں خوا ہوئی؟ میں نے تیش میں آنے کی بجائے بڑے تحمل امیز نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، تمہارے آقا ہمیں کہاں پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بہت اہم سوال کیا تم نے، لیکن افسوس، وہ خفیف سا ہوتے ہوئے بولا، مائی اولڈ ڈیئر، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اپنے بڑوں سے سوال کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور از خود انہوں نے اس سلسلے میں مجھے کچھ بتایا نہیں ہے، اس لیے سوری۔ ویسے انداز میں بات کر رہا تھا جیسے اس سے زیادہ کوئی میرا خیر خواہ نہ ہو، لیکن میں سمجھ رہا تھا یہ اس کا تندیہ اذیت پہنچانے والا اور ناپسندیدگی کا انداز تھا۔ میں نے کوئی جاری رکھتے ہوئے پوچھا، اتنا تو تمہیں معلوم ہوگا وہ ہمیں کس ذریعے سے لے کر جائیں گے؟ ہاں معلوم ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، پھر الٹا مجھ سے مستفسر ہوا، تمہیں یاد ہے ابھی چند روز پہلے وہ لوگ ایک بندے کو پاکستان سے لے کر گئے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے موسٹ وانٹڈ تھا۔
وہ امریکی CIA کا مجرم تھا. وہ لوگ کئی سال سے اس کی تلاش میں کروڑوں ڈالرز خرچ کر چکے تھے اور بلاخر اسے یہاں سے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے. اسے گرفتاری کے مقام سے فیلڈ فور حکومت وقت کے تعاون سے اسلام آباد پہنچایا گیا. میرے اکاؤں کا چارٹرڈ طیارہ اسے اسلام آباد سے سیدھا امریکہ لے گیا. تم نے اخبارات میں اس واقعے کی تفصیل پڑھی ہوگی. تمہارا اشارہ احمد کاسی کی طرف تو نہیں. اس وقت میرا پورا وجود سنسنی کی لپیٹ میں تھا. پچھلے دنوں یہی اس نوعیت کا بڑا واقعہ پیش آیا تھا. وہ گمبھیر آواز میں بولا. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. بس اتنا جان لو کہ ایک تیار چارٹرڈ طیارہ چند گھنٹوں بعد تم لوگوں کو یہاں سے لے جانے کا منتظر ہے. میرے آقا اس وقت بنگلے میں موجود ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ اس سال میں تمہارا دیدار کریں گے. ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ اضافہ کرتے ہوئے بولا. ویسے تھوڑی دیر پہلے چودھری نوازش بھی اپنے گاؤں سے یہاں پہنچا ہے. اسے نہایت ہی ایمرجنسی میں کراچی آنا پڑا, لیکن میں اسے اس سال میں لے کر نہیں آؤں گا. تم نے اس کے ساتھ جو کیا ہے اس کے نتیجے میں وہ تمہیں دیکھتے ہی شوٹ کر دے گا, اور میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم اس وقت کتنی اہمیت اختیار کر چکے ہو. میں نے بے ساختہ پوچھا. میں نے چودھری کے ساتھ ایسا کیا کر دیا؟ وہ خاموشی سے مجھے تکنے لگا. انداز ایسا تھا جیسے بانپنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا میں واقعی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا یا بننے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا. یقین کرو چودھری کے ساتھ جو کچھ بھی نیا ہوا ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. میں تو کل رات 10 بجے سے اب تک تمہارے بنگلے میں ہوں. اس نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور بولا. پھر تو وہ تمہارے ساتھیوں کا کارنامہ ہوگا. اس کی بات میرے پلے نہ پڑی تو میں نے اصرار کیا. آخر ہوا کیا ہے؟ تم تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہو, اس لیے تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں. کل شام چودھری نوازش کے خاص بندے JD ملک کو اغوا کیا گیا تھا. چودھری کا لخت جگر پہلے ہی تمہاری قید میں تھا. آج اعلیٰ صبح وہ دونوں دریافت ہو گئے ہیں, ایک زندہ اور دوسرا مردہ. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں چیخ سے مشابہ آواز میں چلایا. وہ ٹھہری ہوئی نگاہ مجھ پر گاڑتے ہوئے بولا. حقیقت بیان کر رہا ہوں. مجھے یقین نہیں آ رہا. میں اضطراری انداز میں بولا. وہ بولا. حقائق ایسی تلخ اور ناقابل یقین ہوتے ہیں, ذرا تفصیل بتاؤ. میں پوچھے بنا نہ رہ سکا. میری اس مضطرب سوال کے جواب میں شعیب گھوری نے بتایا کہ آج اعلیٰ صبح لگ بھگ 5 بجے 3 تلوار کے قدموں میں JD ملک کی لاش اور فیصل کا عبرتناک وجود دریافت ہوا تھا. JD ملک کو بے پناہ اذیت سے گزارنے کے بعد موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا, جبکہ فیصل زندہ تو تھا لیکن اس کو دیکھ کر بے ساختہ زبان سے استغفر اللہ نکلتا تھا. اس کے دونوں کان, زبان, ناک کا گوشت والا حصہ کاٹ کر جسم سے الگ کر دیا گیا تھا. ٹکنے کے عقب میں پائی جانے والی حساس رگیں بھی کاٹ دی گئی تھی. اب وہ زندگی بھر اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل نہیں رہا. اس کے علاوہ اس کی کونیوں کے جوڑ پر بھی اچھی خاصی طبع آزمائی کی گئی تھی. بات کے اختتام پر شعیب نے پھنکار سے مشابہ لہجے میں کہا. فیصل تمہاری تعبیر میں تھا. JD ملک کا اس کے ساتھ پایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے بھی تم نے یا تمہارے ماں پر اغوا کیا گیا تھا. اس لیے ان دونوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے تم ہی ذمہ دار ہو. میں نے صبح 6 بجے چودھری کو اس سانے کی اطلاع دی اور وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچا ہے. اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ آخر میں شعیب نے بڑا معنی خیز سوال کیا جس کا اسی ڈگری پر جواب دینا مجھ پر لازم تھا. میں ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا JD ملک اور فیصل کا حشر خراب کرنے والا شہزاد کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا. ممکن ہے اس سلسلے میں زرگل نے بھی اس کی کچھ مدد کی ہو. پہلے تو مجھے شہزاد کی اس جذباتی حالت پر بے پناہ غصہ آیا, لیکن میں اس وقت جس قسم کی صورت حالات سے گزر رہا تھا اس کے تقاضے کے مطابق شہزاد نے بالکل ٹھیک کیا تھا. اس جانثار دوست کے لیے میرا دل بحر وفا کے جذبات سے معمور ہو گیا. اس جیدار پٹوہاری نے دل بڑھانے اور لہو گرمانے والا کارنامہ انجام دیا تھا. میں نے دل میں شہزاد کی بہادری کو سلام کیا, پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں شعیب گھوری سے کہا. میں نہایت مسرت کے ساتھ اعتراف کرتا ہوں کہ JD ملک اور فیصل کو میرے پینل پر نمونہ عبرت بنایا گیا ہے, اور میں نے ذرا توقف کر کے اپنی بات مکمل کر دی. اور تمہارا وہ نیا نویلا دوست چودھری نوازش اور تمہارے آقا سب کے سب میری سی یادگار سلوک کا مزہ چکھو گے. جلد یا بدیر میں تمہاری زندگیوں کو دردناک عذاب کے سپرد کرنے والا ہوں.